خوش آمدید دوستو آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے۔ آج انسان نت نئی ایجادات کر رہا ہے اور ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے چند ایسے اشخاص کا ہاتھ ہے جن کی خدمات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دور قدیم میں انہوں نے سائنس کی بنیادیں فراہم کی تھی۔ آج ہم انہی میں سے ایک ایسے شخص کی زندگی پر نظر ڈالیں گے جس کو بچپن میں بالکل پیار نہیں ملا تھا، لیکن وہ اپنی محنت سے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ اس بچے کا نام آئزیک نیوٹن ہے۔ دوستو آئزیک نیوٹن 25 دسمبر 1642 کو رات 1 سے 2 بجے کے درمیان پیدا ہوئے۔ آئزیک نیوٹن کے والد، جن کا خود کا نام بھی آئزیک نیوٹن ہی تھا، وہ نیوٹن کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ جب نیوٹن تھوڑا سا بڑا ہوا اور 3 سال کی عمر تک پہنچا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، لیکن نیوٹن اپنے دوسرے باپ سے خوش نہیں تھا اور اسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، لہذا وہ اپنی ماں کو چھوڑنے کا خواہشمند تھا۔ اس نے درخواست کر کے گرانتھم کے دی کنگ اسکول میں داخلہ لیا اور وہیں ہاسٹل میں رہنے لگا۔ نیوٹن کو پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی، وہ کلاس میں سہما سا رہتا تھا۔ ایک دن ایک اسکول کے بدمعاش لڑکے نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اسے خوب پیٹا، اور اس واقعے کے بعد نیوٹن کی زندگی جیسے بدل گئی۔ نیوٹن کے دل میں اس کے لیے بدلہ تھا۔ نیوٹن اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن نیوٹن ناکام رہا کیونکہ وہ اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ پھر نیوٹن نے سوچا کہ میں اسے طاقت میں تو مات نہیں دے سکتا، لہذا میں پڑھائی میں اسے پیچھے کر دوں۔ اس دن کے بعد نیوٹن کافی محنت سے پڑھائی کرنے لگا اور کلاس کے لائق ترین شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ پھر نیوٹن دن بدن کلاس کے لائق ترین شاگردوں میں شامل ہوتا گیا، لیکن پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ نیوٹن کی ماں دوبارہ سے تنہا رہ گئیں اور نیوٹن کا دوسرا باپ بھی وفات پا گیا۔ ان کی ماں صدمے میں تھی اور اس نے نیوٹن کو اپنے پاس دوبارہ بلا لیا۔ نیوٹن کی ماں انہیں کسان بنانا چاہتی تھی، اور کسان بنانے کے لیے وہ اپنے ملازم کے ساتھ اسے روزانہ شہر بھیجتی تاکہ وہ کاروبار کرنا سیکھ لے، لیکن نیوٹن جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور تعلیم کے بارے میں سوچتا رہتا اور اس کائنات کی بناوٹ کی کھوج میں لگا رہتا۔ دی کنگ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہنری اسٹاکس نے ایک دن نیوٹن کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور پھر جا کر نیوٹن کی ماں سے درخواست کی کہ نیوٹن کو پڑھنے دیا جائے کیونکہ اس میں کافی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جس کو دنیا کی ضرورت ہے۔ پھر نیوٹن واپس چلا گیا اور پڑھائی کرنے لگا۔ پھر نیوٹن نے جون 1661 میں ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا اور وہاں بھی کافی پڑھائی میں دلچسپی لیتا رہا اور کافی ایجادات بھی کی، اور اس طرح یہ چھوٹا بچہ مشہور ہوتا گیا۔ پھر اس نے BA ماسٹر آف آرٹس کیا اور ایک تجربہ گاہ میں تجربات کرنے لگ گیا۔ نیوٹن نے آہستہ آہستہ کافی علم حاصل کر لیا اور اس نے اپنے تجربات سے کافی قانون بھی اخذ کیے۔ نیوٹن نے طبیعیات، میکانیات، ریاضی اور فلکیات میں کافی عبور حاصل کیا اور ایسے قانون نافذ کیے جن کو دنیا کی ضرورت تھی، اور نیوٹن پھر آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا اور اس نے کافی اچھے قانون اصول سائنس کے لیے بنائے۔ 1687 میں ایک پروفیسر نے نیوٹن سے کہا کہ وہ اپنی ایک کتاب شائع کرے جو کہ تمام قوانین کا مجموعہ ہو، جس کے بعد نیوٹن نے نیچرل پرنسپل میتھمیٹیکا کی ایک کتاب لکھی جو کہ کافی مشہور مانی جاتی ہے اور دنیا میں اس کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا۔ نیوٹن راتوں کو جاگ کر اپنا کام کرتا تھا اور اس طرح جاگتا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کبھی رات جاگے صبح ہو جاتی تھی، اور پھر کافی کاوشوں کے بعد اس نے ایک ایسی کتاب تیار کی جو کہ اس وقت کافی اچھی مانی جاتی تھی اور سائنس کی بنیاد سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تمام سائنسدان نیوٹن کے تمام قوانین سے متفق تھے۔ دوستوں نیوٹن نے ایک طرف تو سائنس میں کام کیا، لیکن دوسری طرف نیوٹن نے کاروباری معاملے میں بھی کافی اچھا رویہ اختیار کیا۔ نیوٹن 1700 سے 1727 تک
رائل منٹ جو کہ انگلستان کے لیے سکے بنانی تھی اس کمپنی کا صدر رہا، اور اس نے اپنے لیے اسٹاک ایکسچینج میں بھی کافی ہاتھ مارا۔ نیوٹن نے اسٹاک مارکیٹ میں اپنا کافی پیسہ شیئر کیا اور اپنے شیئرز بیچے۔ نیوٹن کو یہ کاروبار اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے سارے شیئر اسی میں بیچ دیے۔ پھر 1720 میں اس نے ساؤتھ سی کے کچھ شیئر خریدے اور انہیں دگنی قیمت پر بیچا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد ان کی قیمت دگنی ہو گئی اور نیوٹن کے دوستوں نے اس سے کافی فائدہ اٹھایا، جبکہ نیوٹن کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد نیوٹن نے کچھ اور شیئرز خریدے، کافی بڑی تعداد میں خریدے، جن کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی تھی، لیکن اگست میں قیمتیں تیزی سے گر گئیں اور نیوٹن دوبارہ سے نقصان کر بیٹھا۔ اور پھر نیوٹن نے کہا تھا کہ I can calculate the movement of the stars, but I cannot calculate the madness of the human۔ دوستو، نیوٹن کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوٹن نے شادی نہیں کی تھی، بلکہ وہ بغیر شادی شدہ ہی اس دنیا سے چل بسا تھا۔ یہ عظیم سائنسدان زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ سے متاثر رہا، جہاں ایک طرف اس نے سائنسی کارنامے ایجاد دیے تو دوسری طرف اس نے زندگی کی دشواریوں سے سبق بھی سیکھا۔ نیوٹن کے کورس بھی کافی مشہور ہیں جن کو ہر کوئی پڑھنا چاہے گا۔ دوستو، نیوٹن نے ٹوٹل عمر 84 سال کی پائی اور 31 مارچ 1727 کو وفات پا گیا۔ نیوٹن انگلستان کے مشہور قبرستان ویسٹ منسٹر ابے میں مدفون ہے، اور آج بھی دنیا اس کو یاد رکھتی ہے کیونکہ اس نے محنت کی تھی اور سائنس کو ترقی دی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، کیونکہ اگر آپ چینل کو وزٹ کریں گے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو بھی معلومات ملتی رہا کرے گی۔ آپ کا شکر گزار ہوں۔